میر صاحب اصل چیف الیکشن کمشنر صاحب کی اگر آپ پوری ریکارڈنگ دیکھیں، ہمارے پاس ریکارڈنگ بھی شاید ہوگی، وہ خود اس معاملے میں بڑے کنفیوز تھے، وہ خود کنفیوز تھے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئی بیکس میڈیا نیٹ ورک اور میں ہوں شبیر میر۔ ناظرین، گلگت بلتستان میں الیکشن کا سماں ہے، الیکشن 2020 اور آج ہوگا ہمارا تجزیہ سے مراد ہے صحافیوں کا تجزیہ، اور آج میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں سینئر صحافی منظر شگری اور خورشید احمد۔ منظر صاحب، خورشید صاحب، بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ سیاستدانوں کی تو اپنی رائے ہوتی ہے، آج ہم نے کہا کہ صحافیوں کی کیا رائے ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ مجھے یہ بتائیے، آج ایک نئی پارٹی پاک سرزمین پارٹی کی آمد بھی ہوئی تھی، اس حوالے سے خورشید صاحب آپ ذرا بتائیں کہ نئی پارٹی آئی ہے، عوام میں کوئی پذیرائی ملے گی ان کو؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ میر صاحب۔ آج جو پی ایس پی میدان میں آئی ہے، گلگت بلتستان کے الیکشن میں پہلی دفعہ وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ چونکہ پہلی مرتبہ وہ انٹر ہوئے اور 3 انہوں نے ایریاز سلیکٹ کیے ہوئے ہیں جہاں سے وہ الیکشن کنٹیسٹ کریں گے، لیکن جو ماحول الیکشن کا ہے اس میں مجھے نہیں لگتا کہ پی ایس پی اس دفعہ کوئی پذیرائی حاصل کر سکے۔ تاہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ پچھلے تقریباً 50-60 سالوں سے گلگت کے انتخابات میں انٹرسٹ لیتی رہی ہیں، تو پی ایس پی چونکہ ان کی عمر ہی ابھی 4 سے 5 سال کی ہے اور اب اس دفعہ پہلی دفعہ وہ گلگت بلتستان کے الیکشن میں باقاعدہ طور پہ پارٹیسپیٹ کرنے آئے ہیں، تو ایک اچھا شگون آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جہاں تک آپ کہیں کہ الیکشن میں ان کے جیتنے کے کوئی چانسز ہوں تو وہ مجھے فی الحال نظر نہیں آتا۔ صحیح۔ منظر صاحب، یہ جو نئی پارٹیاں آتی ہیں عام طور پہ ایک دفعہ آنے کے بعد پھر 4 سال 5 سال کے لیے غائب ہو جاتی ہیں، تو پی ایس پی کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ کمیٹیڈ تو نظر آتے ہیں یہاں پہ رہنے اور یہاں پہ عوامی مسائل کے اوپر توجہ دینے اور ان کی آواز بننے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو کیا یہ رہیں گے یہاں پہ کہ نہیں پھر نیکسٹ الیکشن میں آ جائیں گے؟ دیکھیے، اکثر پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ تمام صوبوں کے اندر، تمام ریجنز کے اندر جا کے وہ جو ہے وہ اپنی ایکٹیویٹی کریں۔ چونکہ ماضی میں بھی یہ ہوا ہے تلخ تجربات، کیونکہ یہ پارٹی بھی بالکل نہیں ہے پاکستان میں بھی، ایک لحاظ سے یہ بالکل نہیں ہے، چونکہ کراچی میں ایک ایشو کے بیس پہ یہ پارٹی قائم ہوئی تھی۔ اس کے بعد اگرچہ اب ان کے پاس جو ان کے ایشوز لگتے تھے، جیسے خورشید صاحب نے بتایا کہ ابھی 3 اپنے ٹوٹل امیدوار انہوں نے سامنے لائے ہیں، تو ایسے پارٹیوں کو عارضی طور پہ تو یہ الیکشنز کے دنوں میں اکثر آتے رہے، ماضی میں بھی جو ہم نے 2009 پھر 2015 میں بھی کئی پارٹیز کو ہم نے دیکھا، اس کے بعد ان کے عہدیدار ہی اپنے پارٹی فلیگ لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ جتنی پارٹیز آ جائیں اتنا سیاسی طور پہ یہاں پہ جو ہے لوگ بالغ ہوں گے، بہتر ہے کہ پارٹیز آ جائیں۔ پارٹیز کے لیے کوئی دروازے بند نہیں ہوتے ہیں۔ جو پاکستان میں جو رجسٹرڈ آرگنائزیشنس ہیں، جتنی تنظیمیں ہیں، پارٹیز ہیں، وہ گلگت بلتستان میں بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ وہ آ جائیں اور سروائیو کر لیں تو بہتر ہے، لیکن لگتا یہ نہیں ہے، کیونکہ کراچی میں بیٹھ کے کمانڈ کرنے والے پھر لوکل ان کی لیڈرشپ ڈیپینڈ کرتا ہے بیسکلی اس کا لوکل لیڈرشپ پہ، کہ لوکل لیڈرشپ جو ہے وہ کتنی باصلاحیت ہے، کیا وہ اپنی پارٹی کو مستقبل میں بھی یہاں پہ وہ بہتر انداز میں چلا سکتے ہیں یا نہیں، ڈیپینڈ زیادہ اسی چیز پہ ہوگا۔ صحیح۔ خورشید صاحب، گلگت بلتستان میں کچھ سیاسی تبدیلیاں بھی آ رہی ہیں۔ بدقسمت واقعہ پاکستان تحریک انصاف کے صدر سید جعفر شاہ صاحب کی ناگہانی وفات ہوئی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ان کی وفات کا کوئی اثر پڑے گا؟ جی میں صاحب، اثر تو میرا خیال ہے کہ بہت پڑے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ حلقہ 3 میں آپ کو پتہ ہے اس کو نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے ان کے حلقہ 3 میں الیکشن پوسٹپونڈ ہونے کا۔ ایک قداور شخصیت تو جعفر شاہ صاحب تھے ہی۔ میرا خیال تھا کہ ان کے کمپین سے، ان کے علاقے میں موجودگی سے ہم کہہ سکتے تھے کہ پی ٹی آئی کو کافی حد تک سپورٹ مل سکتی تھی، لیکن بدقسمتی سے جعفر شاہ صاحب کی ناگہانی وفات کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ اس کا پارٹی پہ بہت گہرا اثر ہوگا۔
البتہ جو بلتستان ریجن ہے اس میں کسی حد تک پی ٹی آئی جو ہے وہ ان کے امیدوار مضبوط نظر آتے ہیں، اور ہم دیکھ سکتے ہیں یا ہم انالائز کر سکتے ہیں کہ بلتستان سے ان کی کافی سیٹیں آئیں گے۔ باقی جو گلگت بلتستان کے اضلاع ہیں گو مقابلہ ہوگا، لیکن میرا نہیں خیال کہ ان کی بہت زیادہ سیٹیں کہ وہ سنگل پارٹی کے طور پہ گورنمنٹ بنا سکیں، ایسا مجھے نظر نہیں آ رہا۔ صحیح، جعفر شاہ صاحب کی وفات کے بعد ویسے کرائسس تو یہاں پہ لیڈرشپ کا پہلے بھی تھا، گروپ بندی پہلے بھی تھی جی، اب یہ مزید گہری ہوگی کہ نہیں کمی آئے گی آپ کے خیال میں؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ فیصلہ تو مرکزی قیادت نے ہی کرنا ہے یہاں کے صدارت کا۔ جو ان میں گروپ بندی تھی وہ نچلے لیول پہ تھی۔ جعفر شاہ کے صاحب کے حد تک تو میرا خیال ہے کہ موسٹلی ایگریڈ تھے کہ وہ چونکہ سینئر پولیٹیشین بھی ہیں، ان کا اس فیلڈ میں وسیع تجربہ بھی تھا، تو وہ تقریباً سب کے لیے قابل قبول تھے۔ باقی جو عہدے ہیں اس میں گروپنگ تھی۔ اب دیکھیں حلقہ 3 میں ہی جعفر شاہ صاحب کے مقابلے میں پی ٹی آئی کے ہی ایک امیدوار کنٹیسٹ کر رہے تھے آزاد حیثیت میں، شیر غازی صاحب، تو اس حوالے سے بھی کافی مشکلات تھیں ان کو۔ لیکن اب چونکہ وہ حلقہ تو خیر وہاں الیکشن ہوگا بھی نہیں، تو نیکسٹ میں دیکھتے ہیں پارٹی کس کو سلیکٹ کرتی ہے۔ صحیح، یہ منظر صاحب حلقہ 3 میں الیکشن نہیں ہوگا، شاید پوسٹ پون ہوئے ہیں، کتنے عرصے تک آپ کے خیال میں یہ دوبارہ الیکشن ہوں گے؟ شکریہ میر صاحب۔ چونکہ الیکشن جو پرانا ہمارے پاس جو رول چلتا تھا وہ 60 ڈیز کا ہوتا تھا، کہ جو 60 ڈیز کا بعد اس کا ضمنی الیکشن جو ہوتے تھے، ہمارا مڈ ٹرم جو الیکشن ہوتا تھا وہ 60 ڈیز کا پیریڈ ہوتا تھا۔ اب چونکہ 2017 جو الیکشن ایکٹ ہے اس کے اندر جو ہے 71 کا جو آرٹیکل ہے اس کے تحت پتہ نہیں اس کا ایگزیکٹ مجھے اس کا کنفرم نہیں ہے، میں نے وہ چیز ابھی دیکھا نہیں ہے۔ بائی الیکشن ہوگا، بائی الیکشنز ہوگا، اور ممکن ہے کہ کیونکہ شاہ صاحب کی وفات کے بعد اس حلقے میں پی ٹی آئی کا ہی کوئی کینڈیڈیٹ ممکن ہے کہ ان کا کوئی جانشین ہوگا، ان کے ہو سکتا ہے ہمدردی کا ووٹ ان کے کسی فرزند کو پڑ سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن الیکشن تو پاسپون ہوگا ہی ہوگا۔ اب پھر پاسپون کے بعد کن پارٹیز کا مقابلہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ جنرل آپ کے جو الیکشنز ہوں گے پھر 23 حلقوں میں، اس کے بعد ہی یہ الیکشنز ہو سکتا ہے۔ 60 ڈیز کا پیریڈ ہوتا تھا ماضی کا جو ہمارا سسٹم چلتا تھا، ابھی لیٹسٹ پوزیشن کا پتہ نہیں ہے، کیونکہ ریٹرننگ آفیسر نے ان ریٹرن الیکشن کمیشن کو ان کی ڈیتھ کنفرمیشن کا ایک لیٹر بھیجتے ہیں، وہ بھیج دیا ہے۔ اب الیکشن کمیشن جو ہے اگلا نوٹیفیکیشن بھیجے گی کہ اس پہ کب سے۔ اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جو الیکشن ایکٹ اڈاپٹ کیا ہے 2017 کا پاکستان میں، وہ واضح نہیں ہے، اس میں چند ایک امینڈمنٹ کر کے اس میں جی بی کو شامل کر کے اس کو امپلیمنٹ کیا جانا چاہیے تھا، لیکن سپریم کورٹ نے ایز اٹ از پاکستان کا ایکٹ نافذ کیا، اس میں یہ چیزیں کلیئر نہیں ہیں۔ اب جیسے یہ الیکشن پوسٹ پون ہوگا نہیں ہوگا یہ بھی اس ایکٹ کے تحت کلیئر نہیں تھا، لیکن چونکہ الیکشن کمشنر جو ہیں چیف الیکشن کمشنر، ان کے پاس اختیارات تھے، انہوں نے نوٹیفیکیشن تو جاری کر دیا، لیکن میرا خیال ہے کہ الیکشن پروسیس کے ود ان منتھ یہ دوبارہ اس کے شیڈول کا اعلان ہو جائے گا۔ اچھا، ود ان منتھ ہوگا؟ جی، ود ان منتھ ہوگا۔ صحیح۔ بحیثیت صحافی ہم سب کا جعفر شاہ صاحب ایک قداور شخصیت تھے، ان کے ساتھ ہمارا سال ہر سال کا تعلق رہا تھا، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ان کی کمی، ان کے خلا کو کس طرح پر ہو جائے گا؟ دیکھیں، جعفر شاہ صاحب کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مین آف پرنسپل تھے، ٹھیک ہے نا۔ ان کا جو سٹینڈ ہوتا تھا وہ بہت ہی پرفیکٹ انداز میں اپنی آواز جو ہے وہ پہنچاتے تھے، اور اس پہ عمل درآمد بھی کرواتے تھے، اس حوالے سے بھی۔ اور دوسرا، گلگت بلتستان میں چونکہ شروع میں وہ ان کی مدر پارٹی پیپلز پارٹی تھی، وہاں سے وہ عدلیہ میں چلے گئے، عدلیہ کو چھوڑنے کے بعد پھر وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی پارٹی میں یا کسی بھی ہمارے گلگت بلتستان کے جتنے بھی انٹلیکچوئلز ہیں اس میں، پھر ہم کہتے ہیں کمیونٹیز میں، ان کو بہت ہی ریسپیکٹ کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، تو اس لحاظ سے میرا خیال ہے کہ ان کی کمی تو بہت محسوس ہوگی،
سیاسی حلقوں میں بھی، صحافتی حلقوں میں بھی، اور ہمارے جو گلگت بلتستان کے مختلف کمیونٹیز ہیں، جنرل پبلک ہیں، ان میں ان کی کمی بہت محسوس ہوگی، اور ایسا لیڈر میرا خیال ہے کہ صدیوں میں ہی آتا ہے۔ منظر صاحب، ان کا سٹینڈ کے حوالے سے جیسے خورشید صاحب نے بات کی، فرم سٹینڈ لیتے تھے، تو اب ان کے نہ ہونے سے پورے گلگت بلتستان کا جو گلگت بلتستان کی نمائندگی بلکہ لیڈ کرتے تھے وہ قانونی معاملات کے اندر، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ خلا دوبارہ کتنا عرصہ لگے گا؟ کون اس کو پر کرے گا؟ بہت مشکل ہے، کیونکہ ہمارا آپ کا تو بہت ان کے ساتھ تعلق تھا نا۔ دیکھیں، ہر انسان کے اندر کچھ صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ جعفر شاہ صاحب کیونکہ ایک قانون دان کے ساتھ ایک اچھے پولیٹیشنز تھے، جج ہیں سپریم اپیلیٹ کورٹ جیسے ادارے میں، یقیناً اس کا مقابلہ اتنا آسان نہیں ہے کہ اس خلا کو کوئی آسانی سے پور کرے، ٹائم لگے گا، لیڈرشپ پیدا ہونے میں بھی بڑا ٹائم لگتا ہے۔ تو اب جعفر شاہ صاحب کے وفات کے بعد پھر پی ٹی آئی کو متبادل جو قیادت یا اس ٹائپ کا لیڈر ممکن ہے، اس میں کافی ٹائم لگے گا، اور چونکہ اب جیسے خورشید صاحب نے ڈسکس کیا کہ یہ فیڈرل ان کی جو پارٹی ہے وہاں سے اس کی سلیکشن ہوگی یا وہ دیکھیں گے، وہاں پہ ان کا تعلق بھی بہت مضبوط تھا۔ ہاں مضبوط تھا، کیونکہ جو پرانے پولیٹیشنز تھے ان کے ساتھ ان کا اچھا ریلیشن تھا۔ اب شاید بڑا مشکل ہوگا، اتنی آسانی سے خلا پور نہیں ہوگا، چونکہ پرانے پولیٹیشنز کچھ آلریڈی جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہے ہیں جنرل الیکشنز میں، ان میں سے بھی کسی کی سلیکشنز ہو سکتی ہے، پارٹی میں میرٹ بیس پہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن دیکھا شاہ صاحب کا جو خلا ہے اس کو پر کرنا بہت مشکل ہوگا۔ صحیح۔ اچھا، یہ چیف الیکشن کمشنر کی ایک دو دن پہلے جو پریس کانفرنس ہوئی تھی، اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو سیاسی رہنما دوسری پارٹیوں کے وفاق سے آتے ہیں، ان کی شاید ان پابندی لگائی تھی یا نہیں آنا چاہیے تھا، کچھ اس طرح انہوں نے کہا تھا۔ تو آج تو پی ایس پی کے انیس صاحب بھی یہاں پہ آ گئے اور بہت سارے لوگ آ گئے، تو کیا یہ خلاف ورزی ہے؟ ان کو آنے دیا گیا، یہ پھر مطلب صرف کہنے کی حد تک تھا چیف الیکشن کمشنر کا جو ہے؟ نہیں، میر صاحب، اصل چیف الیکشن کمشنر صاحب کی اگر آپ پوری ریکارڈنگ دیکھیں، ہمارے پاس ریکارڈنگ بھی شاید ہوگی، وہ خود اس معاملے میں بڑے کنفیوز تھے، وہ خود کنفیوز تھے، وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ لا کے اندر کوئی یا ایکٹ 2017 کا یا جو کوڈ آف کنڈکٹ جو بنا ہے 2018 میں پاکستان کے تمام پولیٹیکل پارٹیز نے مل کے بنایا ہے، اس کے اندر کسی کا کسی جگہ میں آ کے الیکشن کمپین پہ کہیں کوئی پابندی نہیں ہے۔ صرف چیف الیکشن کمشنر جو کہہ رہے تھے وہ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ ہمارا گھریلو الیکشن سے گھریلو الیکشن کو گھریلو رہنے دے، ملک کے دیگر حصوں سے جو ان کی پارٹی لیڈرشپ ہے، بلاول آئے گا تو پھر دوسرا آئے گا تو یہاں پہ حالات خراب ہوں گے۔ میرے خیال میں آج تک جو 2009 سے پھر 2015 کا جنرل الیکشن ہم نے دیکھا، ایسا کوئی فساد نہیں ہوا، بڑی لیڈرشپ قومی سطح کی یہاں پہ آتی رہی ہے۔ تو اس میں خود چیف الیکشن کمشنر صاحب نے کہیں پہ واضح نہیں کیا۔ پھر جو کوڈ آف کنڈکٹ میں کچھ چیزیں جیسے کووڈ کی وجہ سے انہوں نے کچھ ایس او پیز کو بھی مینشن کیا ہے گلگت بلتستان کے لیے، تو اس میں جو ہے وہ چیزیں ابھی تک انہوں نے پبلک بھی نہیں کی، ابھی تک وہ چیزیں پبلک بھی نہیں ہوئی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر صاحب کی پریس کانفرنس میں وہ خود کنفیوز تھے، کہیں پہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پابندی ہے، ریکویسٹ کیا نہ آئے، تو کیوں نہ آئے اس کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں۔ خواہش کا اظہار کیسے؟ لیکن خورشید صاحب، میرے خیال میں میری ذاتی رائے ہے، آنے سے پولیٹیکل جو پروسیس ہے وہ چلتا ہے اور شعور زیادہ لوگوں میں آتا ہے، تو بہتر نہیں ہے کہ وہ لوگ آ جائیں یہاں پہ، ہمیں بتائیں کہ سیاست کیا ہوتی ہے، اچھی سیاست کیا ہوتی ہے، بڑے لیول پہ کیسے بڑے لیڈرز بات کرتے ہیں، سیاست کرتے ہیں، کیمپین کرتے ہیں۔ تو آپ کے خیال میں آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے؟ ویسے انہوں نے چونکہ پابندی نہیں لگائی ہے تو ہم بات کر سکتے ہیں۔ جی میر صاحب، جو 2017 کا ایکٹ ہے اس میں تو واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ کن لوگوں پہ پابندی ہے الیکشن کمپین کے لیے۔ وزیر اعظم ہے، صدر ہے، جتنے بھی آفیشل ہیں، وزراء ہیں، ان پہ پابندی ہے۔ ایک جنرل ممبر وہ آ سکتا ہے۔ میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ ان کو آنا چاہیے۔ اس سے ایک تو یہ ہے کہ ایک الیکشن میں جیسے گہما گہمی ہوتی ہے، ایک جوش جذبہ سا آ جاتا ہے،
لیکن جو الیکشن کمشنر صاحب کہہ رہے تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کی خواہش ہے کہ اس دفعہ مقامی جو لیڈر ہیں ان کو اپنی صلاحیتیں جو ہیں وہ منوانے کا موقع ملنا چاہیے. اگر وہاں سے پیچھے سے ان کو فیڈ بیک نہ ملے, ان کو جو مین اسٹریم پولیٹیشنز ہیں پاکستان کے وہ ان کے پیچھے یہاں آ کے کھڑے نہ ہوں, تو اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ ہمارے جو مقامی قیادت ہے ان کو اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے کا موقع ملے گا. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ پورے نہ صرف گلگت بلتستان بلکہ پاکستان اور دنیا بھر کے لیے ایک مثال ہوگی اس سے کہ یہاں گلگت بلتستان میں ایک پرامن شفاف الیکشن جو ہے وہ کنٹیسٹ ہوا ہے. تو بیسیکلی یہ انہوں نے ریکویسٹ کی تھی, یہ امپوز نہیں ہے, مرضی ہے ان کی کہ وہ آ سکتے ہیں. دوسرے میر صاحب ان کا خورشید صاحب نے جو ڈسکس کیا اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے تھوڑا سا, چونکہ دیکھیں کہ پابندی کا مقصد یہ ہے کہ آپ اظہار رائے پہ پابندی لگا رہے ہیں. پرسنلی ریکویسٹ کی پوزیشن میں چیف الیکشن کمشنر کی کوئی ایسی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ کسی کو ریکویسٹ کرے کہ آپ نہ آئیں. شبیر میر صاحب سے وہ یہ ریکویسٹ نہیں کر سکتا ہے کہ آپ اس الیکشن کی کوریج نہ کریں, کیونکہ آئین پاکستان میں کہیں پہ اس کا ذکر نہیں ہے کہ فلاں پی ایس پی والے جیسے آج آئے کراچی سے کیا نام اپنا قائم خانی صاحب جو ہیں وہ یہاں پر آئے, انہوں نے کمپین کی, انہوں نے اپنی اناؤنسمنٹ بھی کی, پریس کانفرنس کیا ہے, اپنے ورکرز سے ملے, انہوں نے کارنر میٹنگز کی. یہ تمام ایکٹیویٹیز پہ مطلب آئین پاکستان میں کہیں پہ پابندی نہیں ہے. ہاں کوڈ آف کنڈکٹ جو بنا ہوا ہے اس میں کچھ اور چیزیں ہیں. آفیشیل کیپیسٹی والوں پہ پابندی ہونی چاہیے. آفیشیل کیپیسٹی میں کوئی نہ کرے, کیونکہ وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ چونکہ ووٹرز کا مائنڈ سیٹ چینج کر سکتے ہیں, انفلوئنس ہو جاتا ہے, تو یہ چیزیں ہونی چاہیے. صحیح, ٹھیک ہے. ویسے بھی نیشنل پارٹیاں ہیں تو نیشنل پارٹیوں کا ظاہر کنیکشن ہے نا پورے پاکستان سے. یہاں کی مقامی پارٹی تو شاید اپنے ہی ریسورسز کے اوپر بھروسہ کرے, لیکن بڑی جو پارٹیاں ہیں ان کے کنیکشنز ہیں تو وہ یقیناً آئیں گے. سب آ رہے ہیں ابھی پیپلز پارٹی کے جو لیڈر ہیں, نہیں بلاول بھٹو لاسٹ میں ہوگا, باقی اس سے پہلے جو ان کے سیکنڈ لائن کے جو لیڈران ہیں وہ آ رہے ہیں. اسی طرح مسلم لیگ نون کے بھی آ رہے ہیں, پی ٹی آئی والے بھی آ رہے ہیں. تقریباً تمام سیاسی پارٹیوں کے جو مین اسٹریم پولیٹیشنز ہیں وہ آ رہے ہیں گلگت میں. تو اگلے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ گلگت میں جو ہے آپ کو ایسا لگے گا جیسے اس میں جشن بہاراں کے دوران ٹورسٹ آتے ہیں, وہی پوزیشن اس وقت گلگت بلتستان میں, اس کو ہم ونٹر ٹورزم کے طور پہ بھی لے سکتے ہیں کہ وہ اور اتنی ہی گہما گہمی ہوگی ہمارے بازاروں میں. اور بہت شکریہ منظر صاحب, بہت شکریہ خورشید صاحب. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا, آپ کے فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.